بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد او لغیره عطف على قوله لعینه ای الحسن اما ان یکون لغیر المعمور به بان یکون منشأ حسنه هو ذلك الغیر یہاں سے نور الانوار کا سبق نمبر 51 ہے، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حسن لغیرہ اس کی تین قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ حسن لعینہ کی تین قسمیں تو ہو چکی نا مثالوں سمیت، اب یہاں سے حسن لغیرہ اور اس کی تین قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ حسن لغیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کے حسن کا جو منشا ہے وہ غیر ہوتا ہے، یعنی یہ کہ بذات ہی اس کے اندر لعینہ اس میں کوئی حسن نہیں ہوتا، حسن باہر کی وجہ سے آتا ہے۔ تو لہٰذا جب غیر کی وجہ سے اس میں حسن آتا ہے تو اس کے حسن کی وجہ سے فعل معمور بھی کیا ہو جاتا ہے، حسن ہو جاتا ہے۔ تو خود معمور بھی کے حسن اندر کے اس کی ذات میں کوئی حسن نہیں ہوتا، باہر سے حسن کی وجہ سے، غیر کے حسن کی وجہ سے وہ اس میں حسن آتا ہے اور یہ حسن لغیرہ ہی ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ جو غیر جس کی وجہ سے حسن آیا ہے وہ غیر فعل جو ہے وہ معمور بھی کے ادا کرنے سے وہ بھی ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو پہلی قسم وہ بنے گی کہ وہ غیر جو ہے غیر فعل غیر جو ہے وہ معمور بھی کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا، یہ پہلی قسم ہے، بلکہ معمور بھی کو ادا کرنے کے لیے علیحدہ کام کرنا پڑتا ہے، علیحدہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور اس غیر کو ادا کرنے کے لیے الگ سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو غیر کو الگ سے عمل کرنا پڑتا ہے ادا کرنے کے لیے، اور معمور بھی کو الگ سے، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم اس کو الٹ کر دیں آپ کہ معمور بھی کے ادا ہونے سے یا ادا کرنے سے وہ غیر بھی ساتھ ہی ادا ہو جاتا ہے، گویا معمور بھی اور وہ غیر دونوں ایک عمل سے ادا ہو جاتے ہیں، الگ الگ سے کوئی عمل ان کے لیے کرنا نہیں پڑتا۔ تیسری قسم وہ ہے کہ معمور بھی وہ حسن ہوا ہے ایسے حسن کی وجہ سے جو حسن اس کی شرط میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بعد اس کے کہ وہ حسن لعینہ ہی تھا یا حسن لعینہ ہی جو بھی تھا، یا حسن لعینہ کے ساتھ وہ ملحق تھا، لیکن وہ معمور بھی حسن جو ہوا ہے ایسے حسن کی وجہ سے ہوا ہے جو حسن اس کی شرط میں پڑا ہوتا ہے۔ شرط سے مراد شرط قدرت ہے کہ وہ قادر ہے اس کے اوپر، جو قادر ہے عمل کرنے پر۔ اب یہاں پر یہ جو عبارت ہے، اس عبارت پر اگر آپ غور کریں تو اس میں کچھ مسٹیک ہیں، لغزشیں ہیں، ان کو ملا جیون پہلے واضح کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ضمیر جو ہے اس کا مرجع یہاں پر غیر آیا ہے، اور یکونو کی جو ضمیر ہے اس کا جو مرجع ہے وہ معمور بھی آیا ہے۔ یہ انتشار ضمائر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کلام ایک ہو تو چند ضمیریں اگر وہاں پر آتی ہیں تو ان کے مرجع ایک ہی ہونے چاہیے، کلام میں چند ضمیروں کے مرجع وہ ایک ہی مرجع ہونا چاہیے، انتشار ضمائر کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے جو یہاں پر کیا گیا ہے۔ یہ پہلا تسامو مسٹیک کہہ دیں، وہ بتا رہے ہیں لغزش۔ آگے جو ہے والمعنی ان ذلک الغیر، اس میں واو تعلیل کے لیے ہے، اور وہ ضمیر کا مرجع چونکہ غیر ہے تو اس غیر جو اس کا ہم نے اس کا مرجع بنایا ہے تو غیر ہونے کی علت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ضمیر کا مرجع غیر اس وجہ سے ہے کہ وہ غیر جس کی وجہ سے معمور بھی حسن ہوا ہے، اس کے اندر حسن آیا ہے۔ تو اب یہاں پر پھر آگے اس کی تین قسمیں ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ پہلی قسم جو یہاں پر بنے گی تو وہ ہوگی کہ پہلی قسم وہی کہ یہاں پر نفس فعل معمور بھی سے وہ غیر ادا نہ ہوگا، ضروری ہوگا کہ ہم الگ سے معمور بھی کو دوسرے فعل سے ادا کریں اور غیر کو الگ سے ادا کریں۔ تو اس صورت میں پھر معمور بھی حسن للغیر ہونے میں کامل ہوگا۔ کامل اس وجہ سے ہوگا
کہ معمور بھی کو الگ سے ادا کرنا پڑتا ہے اور غیر کو الگ سے، تو دونوں کے درمیان میں کوئی وہ فصل موجود ہے، تو اس لیے یہ حسن الغیر ہونے میں یہ کامل ہو جائے گا، الگ الگ سے ان کو عام جو ہے ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ غیر نفس فعل معمور بھی کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، الگ سے عمل نہیں کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں حسن معمور بھی حسن عینی ہی کے قریب قریب ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت میں تو وہ کامل ہو رہا ہے نا، اس لحاظ سے حسن الغیر ہونے میں کامل درجے میں ہو رہا ہے، تو اس درجے میں یہ جو دوسرا ہے جس میں ایک ہی فعل سے دونوں ادا ہو رہے ہیں، اس میں جو حسن معمور بھی ہے وہ حسن لعینی ہی کے قریب قریب ہو رہا ہے، کیونکہ حسن لعینی بھی وہ ایک ہی فعل میں دونوں سب ادا ہو جاتے ہیں نا، تو ایسے ہی یہاں پر بھی ایک ہی عمل سے دونوں جب ادا ہو رہے ہیں تو یہ حسن، یہاں پر یہ جو حسن لغیری ہی کی دوسری قسم ہے، یہ حسن لعینی کے قریب قریب ہو رہی ہے، کیونکہ اس صورت میں معمور بھی اور غیر کے درمیان میں کوئی فصل موجود نہیں ہے، دونوں کو ایک ہی فعل سے ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ تیسری وہ ہے کہ معمور بھی اس لیے حسن ہوگا کہ اس کی شرط میں حسن پڑا ہوا ہے، اور وہ شرط سے مراد یہاں پر کیا ہے، میں نے بتایا تھا قدرت ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کسی حکم کا مکلف اور پابند نہیں کرتا ہے، مگر اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کی طاقت اور اس کی گنجائش اس کی بساط کے مطابق وہ چیز ہو، تو گویا وہ قدرت جو باہر سے آئی ہے اس کے اندر حسن پڑا ہوا ہے، تو یہ بھی پھر حسن کی ایک قسم بن جائے گی۔ وهذا القسم ليس بقسم في الواقع ولكنه شرط للأقسام الخمسة المتقدمة لعينه أو لغيره۔ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بظاہر تو یہاں تک ہم نے 6 قسمیں پڑھ لی ہیں، حسن لعینی ہی کی 3 قسمیں جو ناقابل سقوط، قابل سقوط اور ملحق حسن لعینی ہی، اور مشابہ لغیرہ ہی حسن لغیرہ ہی، اور پھر حسن لغیرہ ہی کی 3 قسمیں ہم نے ابھی پڑھی، نفس معمور بھی کے ادا کرنے سے وہ غیر بھی ادا ہوتا ہو جس کی وجہ سے حسن آ رہا ہے، نہ ادا ہوتا ہو، اور تیسری معمور بھی جو اپنے شرط کے حسن کی وجہ سے حسن ہو، تو یہ 3 ہو گئی، تو بہرحال کل تو 6 بن رہی ہیں یہاں پر، لیکن یہاں پر مولا جیون یہ کہتے ہیں کہ یہ چھٹی قسم اصل میں کوئی قسم نہیں ہے، یہ حسن لعینی لغیرہ کے صاحب کا جو 5 قسمیں ہیں نا، انہی قسموں کے لیے شرط بن رہی ہے، تو چھٹی قسم اصل میں کوئی قسم نہیں ہے، اسی وجہ سے جمہور اصولیین نے اس کو باقاعدہ قسم کا عنوان نہیں دیا، 5 ہی قسمیں بیان کی ہیں، یہ تو ان 5 قسموں کے لیے خود ایک الگ سے جو ہے شرط بن کر آ رہی ہے، لیکن علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے تو ان کی پیروی کرتے ہیں عموماً مصنف، تو اس وجہ سے اس کو چھٹی قسم سے موسوم کیا ہے، ورنہ یہ پہلی 5 قسموں کے لیے شرط بنتی ہے۔ اب اسی وجہ سے یہاں پر ایک سوال کیے ہو گیا ہے کہ جب یہ سابقہ 5 قسموں کو شامل ہے تو پھر ماتن کو متن میں پھر بعد ما کان حسنا لمانا فی نفسه او ملحقا به کے بعد او لغیرہ بھی کہنا چاہیے تھا، او لغیرہ بھی کہنا چاہیے تھا، تو انہوں نے یہ اس طرح نہیں کہا، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی سیدھی سی بات ہے۔ اچھا پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سب کا 5 قسموں کے لیے یہ شرط بن کر آ رہی ہے، یہ چھٹی قسم الگ سے قسم نہیں بن رہی، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ قدرت کی وجہ سے جب حسن آیا تو ان 5 میں آیا، تو 5 میں جب آیا تو حسن لعینی ہی کے در سے آ گئی، پھر حسن لعینی تو وہ ہوتی ہے جس کی ذات کے اندر حسن پڑا ہو، تو یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں شرط قدرت کی وجہ سے قادر ہونا، بندہ اسے عمل کے اوپر قادر ہے، تو اس قادر ہونے والی شرط کی وجہ سے حسن جا رہا ہے اس میں، تو پھر حسن لعینی ہی کا وجود کیسے قائم رہے گا، اس کی تو ذات میں حسن ہوتا ہے، تو جواب دے رہے ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے کہ حسن اصل میں وہ جو حسن لعینی ہم نے پیچھے گنے ہیں ان کی ذات ہی کے اندر حسن ہے، وہ داخلی اعتبار سے، لیکن ایک خارجی اعتبار سے حسن وہ شرط قدرت کی وجہ سے بھی آ رہا ہے، تو شرط قدرت کی وجہ سے جو حسن آ رہا ہے وہ باہر سے، وہ تو بعد میں آ رہا ہے نا بندے کے قادر ہونے کے اعتبار سے، لیکن خود اس فعل کی اپنی ذات میں بھی حسن پڑا ہوا ہے، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے اس کو کیا کیا ہے، حسن لعینی ہی رکھا ہے،
اور یہ شرط قدرت کی وجہ سے جو حسن آ رہا ہے یہ خارجی اعتبار سے آ رہا ہے، تو ہم نے خارجی اعتبار سے نہیں دیکھا، ہم نے داخلی اعتبار سے دیکھ کر اس چیز کو آگے چلایا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو حسن لغیری ہی ہے وہ تو پہلے سے ہے، غیر کی وجہ سے حسن لغیری ہی بن رہا تھا، اوپر سے شرط قدرت بھی آ گئی، اس نے اس کو ڈبل حسن لغیری ہی کر دیا. ٹھیک ہو گیا، وہ ڈبل حسن لغیری ہی ہو گیا. تو اس طرح ہم ان قسموں کو لے رہے ہیں.